آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام آپ دیکھیں 300 سال بعد بھی گرما گرم بحث چھیڑ دیتا ہے: مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ جی بالکل، اور موضوع بھی ایسا ہے کہ اس پر بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے آج، اس میں بی بی سی نیوز کی ایک رپورٹ ہے، انیکت چھیتری کا ایک تحقیقی مقالہ بھی ہے، اور ظاہر ہے سٹینلے لین پول کی مشہور کتاب کے کچھ حصے ہیں۔ اچھا۔ تو یہ سب مل کر اورنگزیب کی شخصیت، ان کی حکمرانی اور جو ان کا ورثہ ہے، مطلب جو آج تک متنازع سمجھا جاتا ہے، اس پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اور اس میں تصوف کا بھی ذکر ہے، آپ نے کہا؟ جی ہاں، تھوڑا سا اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ ان کے دور میں اس کا کیا مقام تھا۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ان مختلف ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے اورنگزیب کی اس پیچیدہ تصویر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جو اکثر سادہ لیبلز میں کھو جاتی ہے۔ کیا وہ واقعی ایک جسے کہتے ہیں متعصب کٹر حکمران تھے، یا پھر ان کے فیصلوں کے پیچھے کچھ گہری سیاسی مجبوریاں، کچھ حقیقتیں چھپی تھیں؟ بالکل۔ آئیے ان ذرائع کی مدد سے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اورنگزیب چھٹے مغل بادشاہ، ہندوستان پر تقریباً 50 سال حکومت کی، 1658 سے 1707 تک۔ جی، لمبا عرصہ ہے، اور انہیں اکثر آخری طاقتور مغل بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب ان کے بعد سلطنت کا زوال تیزی سے شروع ہوا۔ لیکن ان کا اقتدار تک پہنچنا وہ تو خود ہی بڑا متنازع رہا۔ بالکل، اپنے والد شاہ جہاں کو قید کر دیا، اور بڑے بھائی دارا شکوہ، جو بظاہر والد کے پسندیدہ تھے، انہیں جنگ میں شکست دی اور پھر قتل کروا دیا۔ یہ ان کے پردادا اکبر سے کتنا مختلف ہے نا؟ جی ہاں، اکبر، پھر جہانگیر، جو فنون لطیفہ کے دلدادہ تھے، اور خود شاہ جہاں، تاج محل والے، ان سب سے اورنگزیب کا امیج بہت مختلف بنتا ہے۔ اور وہ امیج اکثر کیسا ہوتا ہے؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ اکثر انہیں ایک بے رحم، توسیع پسند حکمران کے طور پر دکھایا جاتا ہے، سخت شرعی قوانین نافذ کرنے والے۔ اور وہ جزیہ ٹیکس والی بات؟ جی، جزیہ ٹیکس جو غیر مسلموں پر لگتا تھا اور جسے اکبر نے ختم کیا تھا، انہوں نے اسے دوبارہ نافذ کیا۔ یہ ایک بڑا الزام ہے۔ مندروں کی تباہی کا بھی ذکر آتا ہے، موسیقی پر پابندی۔ جی، یہ سب باتیں ان سے منسوب کی جاتی ہیں۔ لین پول بھی واضح کرتے ہیں کہ اکبر کا مقصد تو ہندو مسلم اتحاد تھا، ایک متحدہ ہندوستانی قوم۔ اچھا۔ جزیہ ختم کیا، سب مذاہب والوں کو عہدے دیے، لیکن اورنگزیب کا راستہ، وہ کہتے ہیں، اس سے بالکل الٹ تھا۔ انہوں نے اکبر کی پالیسیوں کو ایک طرح سے رد کر دیا۔ شاہجہاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کے دور میں مذہب زیادہ حاوی تھا؟ لین پول کے مطابق شاہجہاں سنی مسلمان ضرور تھے، لیکن ریاستی معاملات میں انہوں نے مذہب کو زیادہ دخل انداز نہیں ہونے دیا۔ وہ بڑی حد تک سیکولر رہے۔ مسئلہ ان کے آخری دنوں میں شروع ہوا، عیش و عشرت اور پھر بیماری، جس نے بیٹوں میں تخت کے لیے جنگ چھیڑ دی۔ بالکل۔ 4 بیٹے تھے، لیکن اصل مقابلہ دارا شکوہ اور اورنگزیب میں تھا۔ اورنگزیب اپنی منصوبہ بندی، سنجیدگی اور فوجی حکمت عملی میں بازی لے گئے۔ سامو گڑھ کی جنگ کا ذکر آتا ہے اکثر۔ جی، وہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ وہاں دارا کی کچھ غلطیاں اور اورنگزیب کی ٹھنڈی مزاجی کام کر گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ والد قید ہوئے اور باقی بھائی راستے سے ہٹا دیے گئے۔ اقتدار سنبھال کر لقب اپنایا عالمگیر، دنیا فتح کرنے والا، لیکن ان کی شخصیت پر رائے تو ہمیشہ سے بٹی ہوئی رہی۔ جی بالکل۔ لین پول بتاتے ہیں کہ مسلمان مورخین انہیں تقریباً ولی لکھتے ہیں۔ ولی صفت؟ جی، جبکہ اسی دور کے یورپی مصنفین، سوائے ایک آدھ کے، وہ انہیں منافق کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کو صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ تو لین پول کا اپنا کیا تجزیہ ہے؟ وہ کس طرف ہے؟ لین پول کا خیال ہے کہ اورنگزیب بنیادی طور پر ایک سخت گیر، پرہیزگار قسم کے پیورٹن تھے۔ ان کے لیے مذہب سب سے اہم تھا، تخت، خاندان، محبت، آرام، سب مذہب کے بعد۔ اچھا، تو ہندوستان کو دارالاسلام بنانے کا مقصد؟ جی، لین پول یہی کہتے ہیں، اور اسی نظریے کے تحت ان کے مطابق انہوں نے ہندوؤں پر سختی کی، مندر گرائے، یہاں تک کہ دکن کی شیعہ ریاستوں کے خلاف بھی جنگیں لڑیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے۔ لیکن پھر وہی بات، ذاتی زندگی میں شدید سادگی،
وہ ٹوپیاں سینے والی، قرآن لکھنے والی بات؟ ہاں، یہ پہلو بھی اتنا ہی مضبوط ہے۔ ذرائع بشمول لین پول بتاتے ہیں کہ وہ ذاتی زندگی میں بہت سادہ تھے۔ سادہ کھانا، صرف پانی پینا، نماز روزے کی سخت پابندی، اپنے ہاتھ سے کام کرنا، جمعہ بھی عام لوگوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ تو بالکل الگ تصویر ہے۔ یہاں فرانسیسی طبیب ڈاکٹر برنیئر کا ذکر اہم ہے۔ وہ 8 سال اورنگزیب کے دربار میں رہے۔ لین پول ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ برنیئر بھی مانتے تھے کہ اورنگزیب نے تخت غلط طریقوں سے حاصل کیا، لیکن وہ انہیں غیر معمولی ذہین، ایک ماہر سیاستدان اور عظیم بادشاہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ برنیئر نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان میں بھائیوں میں تخت کے لیے جنگ ہونا کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ تو پھر سوال وہی ہے، یہ پرہیزگاری اصلی تھی یا دکھاوا؟ لین پول کا زور اس بات پر ہے کہ یہ حقیقی تھی، یہ صرف کوئی سیاسی چال نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب 40 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے اور تقریباً 50 سال مرتے دم تک اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ یہ ان کے پختہ عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ان کی ہمت کے بھی واقعات مشہور ہیں۔ وہ بلخ کی جنگ والا واقعہ؟ جی، کہ شدید لڑائی کے دوران نماز کا وقت آیا تو گھوڑے سے اتر کر وہیں میدان میں نماز پڑھنے لگے۔ یا سامو گڑھ میں جب شکست قریب نظر آئی تو حکم دیا کہ ہاتھی کے پاؤں باندھو تاکہ پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہ رہے۔ لیکن انیکیت چھیتری اس میں ایک اور زاویہ ڈالتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، چھیتری کہتے ہیں کہ تخت پر دعویٰ مضبوط کرنے کے لیے راسخ العقیدہ اسلام کا سہارا لینا یہ ایک سیاسی ضرورت بھی تھی۔ دارا شکوہ کو ملحد قرار دینا۔ بالکل، اس سے علماء اور قدامت پسند طبقے کی حمایت ملی۔ تو شروع میں اسلامی قانونوں پر سختی دکھانا یہ ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو شاید ذاتی عقیدہ اور سیاسی ضرورت یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے کہ ذاتی عقیدہ اور سیاسی چال کہاں ملتی ہیں اور کہاں الگ ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کی مذہبی پالیسیوں پر، سب سے متنازع حصہ۔ جی، بی بی سی رپورٹ خاص طور پر بنارس کے وشوناتھ مندر کا ذکر کرتی ہے 1669 میں، جس کی جگہ گیان واپی مسجد بنی۔ یہ تو آج تک ایک بڑا ایشو ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن یہیں انیکیت چھیتری کا مقالہ ایک دوسرا رخ پیش کرتا ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا مندر گرانا ایک عمومی پالیسی تھی یا یہ کچھ خاص حالات میں کیا گیا؟ اچھا، تو چھیتری کیا کہتے ہیں؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ زیادہ تر مندر گرانے کے واقعات بغاوتوں کو کچلنے کے دوران ہوئے۔ جیسے متھرا میں جاٹ بغاوت ہوئی تو کیشوناتھ مندر گرایا گیا، مارواڑ اور میواڑ میں راجپوتوں نے بغاوت کی تو وہاں مندر گرائے گئے۔ یعنی یہ منتخب تباہی تھی، صرف باغیوں سے جڑے مندر؟ جی، چھیتری کا نقطہ یہی ہے کہ یہ ان گروہوں کو سزا دینے یا ان کی طاقت توڑنے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ خود شاہ جہاں نے بھی بندیلا بغاوت کے دوران اورچھا کا مندر گرایا تھا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ مطلب یہ صرف مذہبی جنون نہیں تھا بلکہ سیاسی طاقت کا اظہار زیادہ تھا؟ ایسا لگتا ہے۔ چھیتری ایک اور اہم مثال دیتے ہیں، دکن کی۔ دکن میں کیا ہوا؟ دکن میں اورنگزیب کو ہندو سرداروں کی مدد کی ضرورت تھی، تو وہاں چھیتری کے مطابق انہوں نے مندر گرانے سے گریز کیا۔ یہاں تک کہ جب ہندو راجاؤں نے بغاوت کی تب بھی ان کے مندر محفوظ رہے۔ اوہ، یہ تو بڑی اہم بات ہے، یعنی پالیسی حالات کے مطابق بدلتی تھی؟ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مندر گرانا ایک سیاسی ہتھیار تھا جسے ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا تھا یا نہیں کیا جاتا تھا۔ اور جزیہ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ وہ تو تخت نشینی کے فوراً بعد نہیں لگایا گیا۔ نہیں، وہ تو 22 سال بعد لگایا گیا، 1679 میں۔ 22 سال بعد؟ اچھا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چھیتری کا خیال ہے کہ یہ بھی سیاسی تھا۔ 1679 وہ وقت تھا جب سلطنت کو شمال میں سکھوں، راٹھوروں اور دکن میں مراٹھوں کی شدید بغاوتوں کا سامنا تھا۔ اوہ، اچھا، یعنی مشکلات بڑھ گئی تھیں؟ جی، تو ایسے میں مسلمانوں کی حمایت کو مزید پختہ کرنے کے لیے، علماء کو خوش کرنے کے لیے جزیہ کا نفاذ ایک سیاسی قدم ہو سکتا ہے، مذہبی جوش سے زیادہ سیاسی ضرورت۔ لیکن پھر بی بی سی رپورٹ میں پروفیسر رضوی کا حوالہ ہے، وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، وہ تصویر کو اور بھی پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ پروفیسر رضوی کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے ہندو مندروں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے زیادہ گرانٹس دیں۔ کیا واقعی؟ گرانٹس؟ جی، اور یہ کہ وہ خود خون کے رشتے سے 2/3 ہندو تھے، اکبر کی راجپوت بیوی کی وجہ سے،
اور ان کے دور میں کسی بھی دوسرے مغل بادشاہ سے زیادہ ہندو راجپوت اعلیٰ عہدوں پر تھے۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگ رہی ہے۔ اور رضوی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مقبول تصور کے برعکس اورنگزیب ذاتی زندگی میں اتنے بنیاد پرست نہیں تھے۔ وہ شراب بھی پیتے تھے، وینا بجاتے تھے۔ وینا؟ ہندو دیوی سرسوتی کا ساز؟ جی ہاں، وینا۔ اور یہ کہ ان کے دور میں موسیقی پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مطلب ایک طرف موسیقی پر پابندی، موسیقی کا جنازہ، دوسری طرف وینا بجانا، موسیقی پر کتابیں، اور ہندوؤں کو گرانٹس اور عہدے بھی۔ یہ ہندو دشمن والی تصویر کدھر گئی پھر؟ دیکھیں، یہی تو اورنگزیب کی پہلی ہے۔ شواہد یہی بتاتے ہیں کہ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ضرور تھے، لیکن وہ ایک عملی حکمران بھی تھے۔ عملی حکمران؟ جی، چھتریے بھی بتاتے ہیں کہ وہ علماء کو ریاستی معاملات میں زیادہ دخل دینے کے قائل نہیں تھے۔ اگر علماء کا مشورہ ان کی سیاسی حکمت عملی سے ٹکراتا تو وہ اسے رد کر دیتے۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے گولکونڈا اور بیجاپور کی شیعہ ریاستوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ۔ علماء اس کے خلاف تھے، لیکن اورنگزیب نے اپنی حکمت عملی پر عمل کیا۔ وہ انتظامیہ میں بھی قابلیت دیکھتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی سنی ہے یا شیعہ۔ تو لگتا ہے کہ ان کی پالیسیاں مذہب اور سیاست کا ایک بہت ہی پیچیدہ مرکب تھیں۔ کوئی ایک لیبل لگانا مشکل ہے۔ بالکل۔ اچھا، ان کی ذاتی سادگی کا تو ذکر ہوا، لیکن کیا شاہی دربار ویسا ہی شاندار تھا جیسا ہم مغلوں سے توقع کرتے ہیں؟ ہاں، اس معاملے میں وہ مغل روایت سے بالکل الگ نہیں ہوئے۔ لین پول بتاتے ہیں کہ اورنگزیب جانتے تھے کہ عوام اور خاص طور پر غیر ملکی سفیروں پر روب ڈالنے کے لیے شاہی ٹھاٹ باٹ ضروری ہے۔ تو دہلی کا دربار شاہجہان آباد وہ ویسا ہی پرشکو تھا؟ جی، برنیر نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ وسیع و عریض شہر، بازار، قلعہ، اور پھر قلعے کے اندر دیوان عام، جہاں بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر لوگوں سے ملتے تھے۔ وہ منظر کیسا ہوتا ہوگا؟ تصور میں لانا بھی مشکل ہے۔ بالکل، قیمتی لباس پہنے عمرہ، سونے چاندی سے سجے ہوئے ستون، ہر طرف ریشمی قالین، اور بیچ میں وہ مشہور زمانہ تخت طاؤس۔ تخت طاؤس؟ جی، اورنگزیب اس پر بیٹھتے تھے۔ انہوں نے سالگرہ پر سونے چاندی میں تلنے کی رسم بھی جاری رکھی، حالانکہ وہ دولت پھر غریبوں میں بانٹ دی جاتی تھی۔ لیکن موسیقی اور ناچ گانے پر پابندی لگا دی؟ وہ موسیقی کا جنازہ والا واقعہ؟ جی ہاں، وہ مشہور واقعہ اسی دور کا ہے۔ دربار سے موسیقی کو ختم کر دیا گیا۔ وہ روزانہ دیوان عام اور شام کو دیوان خاص میں بیٹھتے تھے، جہاں اہم ریاستی امور پر بات ہوتی تھی۔ اور حکومت چلانے کا نظام کیسا تھا؟ کیا وہ ایک اچھے منتظم مانے جاتے ہیں؟ انہوں نے مغل انتظامیہ کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا، منصب دار نظام، اسے تو جاری رکھا۔ منصب دار نظام وہ کیا تھا مختصراً؟ اس میں امراء کو ان کی حیثیت کے مطابق ایک عہدہ یعنی منصب ملتا تھا، اور اس کے بدلے انہیں فوجی دستے رکھنے ہوتے تھے اور ضرورت پڑنے پر بادشاہ کو فراہم کرنے ہوتے تھے۔ اس کے عوض انہیں نقد تنخواہ ملتی تھی یا پھر زمین یعنی جاگیر۔ یہ نظام مغل سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اورنگزیب کی حکمرانی کا ایک خاص پہلو ان کا شک بھی تھا۔ بہت زیادہ۔ لین پول کے مطابق وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ کسی پر بھی نہیں؟ اپنے بیٹوں پر بھی؟ شاید ہی کسی پر۔ انہوں نے جاسوسوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا، جو ہر چھوٹی بڑی خبر بادشاہ تک پہنچاتے تھے۔ اچھا۔ اور گورنروں اور دوسرے بڑے عہدیداروں کو بہت جلدی تبدیل کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہ کسی ایک جگہ پر زیادہ طاقتور نہ ہو جائیں، اپنا اثر و رسوخ نہ بنا لیں۔ اس کا کوئی منفی اثر بھی ہوا؟ لین پول کا خیال ہے کہ ہاں، اس سے مقامی سطح پر بدعنوانی اور ظلم شاید شاہجہاں کے دور سے بھی بڑھ گیا، کیونکہ مقامی حکام کو یہ ڈر کم ہو گیا تھا کہ ان کی شکایت اوپر تک پہنچے گی یا انہیں فوری سزا ملے گی۔ یعنی اورنگزیب نے خود تو بہت سے ٹیکس معاف کیے، لیکن نیچے لوگ وصول کرتے رہے۔ جی، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ لین پول کا تجزیہ یہ ہے کہ اورنگزیب کا اصل مقصد ایک مسلح مسلم اقلیت کی حکومت کو قائم رکھنا تھا، چاہے اس کے لیے عام لوگوں کی بھلائی کو قربانی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو اپنی تمام خوبیوں، ذاتی ایمانداری، سادگی کے باوجود وہ لوگوں میں مقبول نہیں ہو سکے۔ لین پول تو یہی کہتے ہیں۔ ان کی سرد مہری، ان کا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، اس نے انہیں عوام سے دور کر دیا۔ اور ان کا تقریباً سارا دور تو جنگوں میں ہی گزر گیا، خاص طور پر دکن کی جنگیں۔ جی ہاں، دکن تو ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا محاذ بن گیا۔
وہ اسے پوری طرح مغل سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہاں انہیں مراٹھوں کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل، اور مراٹھوں کی قیادت کر رہے تھے شیواجی۔ وہ ایک کمال کے گریلا جنگجو تھے اور مغربی گھاٹ کے دشوار گزار پہاڑی قلعوں کو انہوں نے اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ وہاں سے وہ مغل علاقوں پر چھاپے مارتے تھے۔ اورنگزیب کے بڑے بڑے جرنیل بھی انہیں قابو نہیں کر پائے؟ پوری طرح نہیں۔ شائستہ خان، جے سنگھ، سب نے کوشش کی۔ شیواجی ایک بار تو آگرہ دربار میں بھی آئے تھے۔ ہاں، یہ واقعہ بھی سنا ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ لین پول کے مطابق اورنگزیب نے انہیں ان کی حیثیت کے مطابق عزت نہیں دی، جس پر شیواجی ناراض ہو گئے اور پھر وہ بڑی چالاکی سے قید سے فرار ہو گئے۔ تو لین پول اسے اورنگزیب کی غلطی سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی سیاسی غلطی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اورنگزیب شیواجی کو اپنا اتحادی بنا لیتے تو شاید دکن کی جنگوں کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ شیواجی کی موت کے بعد کیا ہوا 1680 میں؟ ان کی موت کے بعد بھی مراٹھا طاقت ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ زیادہ پھیل گئی، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئی اور انہیں قابو کرنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ وہ ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف قومی جنگ لڑ رہے تھے۔ اورنگزیب نے پہلے دکن کی مسلمان ریاستوں بیجاپور اور گولکنڈہ کو ختم کیا؟ جی، حالانکہ یہ شیعہ ریاستیں مراٹھوں کو خراج بھی دیتی تھیں، لیکن اورنگزیب نے پہلے انہیں فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بہت لمبے اور مشکل محاصرے تھے۔ بیجاپور 1686 میں فتح ہوا، گولکنڈہ 1687 میں۔ گولکنڈہ کا محاصرہ تو سنا ہے بہت شدید تھا۔ جی، وہاں قحط اور بیماری بھی پھیلی اور آخرکار قلعہ غداری کی وجہ سے فتح ہوا۔ لیکن ان فتوحات کے بعد بھی مراٹھوں کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ اورنگزیب نے اپنی زندگی کے آخری 20 سال یا اس سے بھی زیادہ دکن میں ہی گزارے، مراٹھوں سے لڑتے ہوئے۔ اور ان کی اپنی فوج کا کیا حال تھا؟ لین پول لکھتے ہیں کہ مغل فوج اب دلی اور آگرہ کی آسائشوں کی عادی ہو چکی تھی، بد-دل تھی، جبکہ مراٹھے اپنے علاقے کے ماہر تھے، سخت جان تھے۔ یہ جنگ مغل خزانے اور طاقت دونوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اور شمال میں راجپوتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو مغلوں کے بڑے وفادار سمجھے جاتے تھے۔ اکبر کے زمانے سے تھے، لیکن اورنگزیب نے انہیں بھی اپنا دشمن بنا لیا۔ راجہ جسونت سنگھ کی موت کے بعد ان کے بیٹوں کے معاملے میں مداخلت کی، پھر جزیہ لگا دیا۔ اس سے راجپوت ناراض ہو گئے؟ شدید ناراض۔ خاص طور پر مارواڑ کی ریاست سے جنگ شروع ہو گئی، جو بہت لمبی چلی۔ ادے پور سے تو بعد میں صلح ہو گئی، لیکن مارواڑ کی دشمنی قائم رہی۔ لین پول کہتے ہیں کہ راجپوتوں کو ناراض کر کے اورنگزیب نے گویا اپنا دایاں بازو کاٹ لیا تھا۔ اتنی جنگیں، اتنی سخت گیر پالیسیاں، اس سارے ماحول میں تصوف کا کیا مقام تھا؟ مطلب اسلام کا وہ پہلو جو محبت، روحانیت اور باطن پر زور دیتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی جگہ تھی اورنگزیب کے دور میں؟ دیکھیں، تصوف تو برصغیر کی روح میں بسا ہوا ہے۔ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ سلسلے یہاں صدیوں سے ہیں، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے۔ اچھا، تو اورنگزیب کی قدامت پسندی کے باوجود تصوف کی روایت چلتی رہی؟ جی، اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ ہمارے ایک ذریعے ہما پبلشرز کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ 1670 میں، یعنی اورنگزیب کے دور حکومت کے دوران ہی 1670 یہ تو ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ جی بالکل، اس سال حبیب اللہ ہاشمی نامی ایک عالم نے مشہور فارسی صوفی شاعر نظامی گنجوی، ان کی ایک مثنوی ہے مخزن الاسرار، اس کی ایک شرح لکھی۔ شرح یعنی تفسیر یا کامنٹری؟ جی، تفسیر۔ اس کا نام تھا مفتاح مخزن، اور اس شرح میں انہوں نے رومی، سعدی، خاقانی جیسے دوسرے بڑے شاعروں اور صوفیہ کے حوالے بھی دیے، قرآن و حدیث سے بھی مدد لی۔ اور اس میں دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ حبیب اللہ ہاشمی نے اس شرح کے شروع میں اورنگزیب کی تعریف میں ایک مختصر نظم بھی لکھی۔ کیا اورنگزیب کی تعریف ایک صوفیانہ کتاب کی شرح میں؟ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ جی ہاں، ایک بادشاہ جو بظاہر موسیقی اور فنون لطیفہ پر پابندیاں لگا رہا ہے، اس کے دور میں تصوف پر مبنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور ان میں بادشاہ کی مدح بھی شامل ہے۔ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ شاید اورنگزیب کے دور کی پیچیدگی کی ایک اور مثال ہے کہ سرکاری پالیسیاں جو بھی ہوں، معاشرے میں ثقافتی اور روحانی سرگرمیاں کسی نہ کسی شکل میں اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ شاید تصوف کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ اورنگزیب جیسے سخت گیر حکمران کے دور میں بھی وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں۔
یہ ان کی شخصیت اور ان کے دور کے تضادات کو سمجھنے میں ایک اور زاویہ فراہم کرتا ہے۔ تو آخر میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر ایک ہی شخص میں کتنے روپ ہیں؟ پرہیزگار مسلمان، بے رحم سیاستدان، قابل منتظم لیکن بے حد شکی، ایک فاتح جو آخر میں جنگ ہار گیا، اور شاید ایک بہت تنہا انسان بھی۔ جی، لین پول انہیں ایک المیاتی کردار، ایک ٹریجک فگر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کا کردار عظیم تھا، ان کا ارادہ مضبوط تھا، لیکن ان کا مذہبی جوش اور تنگ نظری آخر کار سلطنت کی تباہی کا باعث بنی۔ انہوں نے سلطنت کو پہلایا ضرور، لیکن اسے اندر سے کمزور کر دیا۔ وہ ایک ایسی جنگ لڑتے ہوئے جیے اور مرے جو وہ جیت نہیں سکتے تھے، اور ان کی موت 1707 میں اس کے فوراً بعد مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ اور آج 300 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی ان کا نام اتنا متنازع ہے۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ تاریخ کتنی پیچیدہ ہوتی ہے، اور کیسے ماضی کی شخصیات اور واقعات کو حال کے سیاسی اور سماجی مباحثوں میں اپنے اپنے مقصدوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا تاریخ کی کسی بھی شخصیت کو، خاص طور پر اورنگزیب جیسے پیچیدہ کردار کو، صرف اچھا یا برا، ہیرو یا ولن کے خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے فیصلوں کو ان کے اپنے زمانے کے سیاسی، سماجی، مذہبی حالات سے الگ کر کے دیکھنا ممکن بھی ہے یا مناسب بھی؟ شاید یہی وہ بنیادی سوال ہے جو یہ ساری گفتگو سننے والوں کے ذہن میں غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔